پہاڑ جو ہے وہ دوزخ کا پہاڑ ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے یا میں اس سے بغض رکھتا ہوں. وہ جبل عیر اس کا نام ہے جو مدینہ کے جنوب میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ غزوہ احد کے سلسلے میں آج میں اس پہاڑ پر موجود ہوں. اس پہاڑ کا نام ہے جبل رمات یا جبل آئینین. جبل رمات جو ہے وہ پتھروں والے پہاڑ کو کہتے ہیں. اور جبل آئینین یہ کہ جب اس وقت اس کا پہلے نام جبل آئینین تھا جب بارشوں کا پانی نا ان دو پہاڑوں کے درمیان جا کر اس طرف ایک نالا سا تھا اس سے مل جاتا تھا, تو اس لیے اس کو جبل آئینین کہتے ہیں. تو غزوہ احد کی تاریخ میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو آرچرز جو تھے تیر انداز عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہاں پہ کھڑا کیا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تک تم کو میں حکم نہ دوں تم نے اس پہاڑ سے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی. جہاں اتنا کہا تھا کہ تم یہ سمجھ لو اگر پرندے آگے ہمارا گوشت بھی کھا لیں گے تو تم نے اس پہاڑ پر اپنی پوزیشن جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنی. یہ تھا اس چیز کا پس منظر. اور غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو تھوڑی سی ہزیمت ہوئی یا جانی نقصان جو ہوا تو اس غلطی کی وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی. ان کی نیت بری نہیں تھی لیکن یہ بس تھوڑا سا کیا کہتے ہیں دھوکہ کھا گئے, ان کو سمجھ نہیں آئی اور ان کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا تھا. ان میں سے اکثر تو اللہ کی راہ میں شہید ہی ہو گئے تھے. وہ یہ تھا. اب میرے بیک سائڈ پہ دیکھیں وہ جبل احد, یہ جو مسجد ہے اسے مسجد شہداء بنا دیا گیا. یہ سارا میدان جنگ تھا. ایک یہ والا تھا مسلمانوں کی جو بیک سائڈ تھی لشکر کی وہ اس طرف تھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ سید الشہداء سید امیر حمزہ کا قبرستان جہاں پہ ان کو دفنایا گیا. اور یہ والا ایریا سارا یہ والا سارا ایریا میدان جنگ تھا. کفار جو تھے قریش وہ ادھر سے وہ جبل عیر ہے. جیسے یہ جبل احد ہمارے بیک سائڈ میں ہے. اس پہاڑ کو جنت کا پہاڑ کہا گیا اور وہ پہاڑ جو ہے وہ دوزخ کا پہاڑ ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے یا میں اس سے بغض رکھتا ہوں. وہ جبل عیر اس کا نام ہے جو مدینہ کے جنوب میں ہے. اور وہاں پر ایک وہ پہاڑ ہے بالکل آپ کو شاید نظر نہ آ رہا, اس کے اوپر کچھ مکان بھی ہیں. دجال وہاں تک آئے گا, اس سے آگے تک نہیں آئے گا مدینہ میں, وہاں تک اسے روک دیا جائے گا. تو اس کی تاریخ یہ ہے. خیر کمی جاتی کا مین ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی. یہاں پہ 50 صحابہ کو تعینات کیا. احد ان کی بیک سائڈ پہ تھا اور یہ سارا ایریا میدان جنگ تھا. ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے پہلے تلوار نکالی اور کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. حضرت علی نے بھی پوچھا, حضرت زبیر بن عوام نے بھی پوچھا, حضرت ابو سفیان آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا چلاؤ کہ یہ دشمن پر چل چل کر چلانا چلے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس تلوار کا جو حق